امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ مشہور ہے۔ آپ کا تعلق ایک نیک، دیندار اور علم دوست گھرانے سے تھا۔ آپ کی والد ثابت رحمۃ اللہ علیہ ایک تاجر تھے اور ایمان والے شخص تھے۔ امام صاحب کے دادا مرزبان فارس یعنی ایران سے تعلق رکھتے تھے اور صحابہ کرام کے دور میں اسلام قبول کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 80 ہجری تقریباً 699 عیسوی میں کوفہ یعنی عراق کے شہر میں ہوئی۔ کوفہ اس وقت علم و دین کا بڑا مرکز تھا، جہاں بہت سے صحابہ اور تابعین موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اچھے ماحول میں تربیت ملی۔ بچپن ہی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذہین، سچے اور شریف طبیعت کے تھے۔ آپ نے کم عمری ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ آپ کے والد انہیں تجارت میں لگانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی عالم کے پاس سے گزرے۔ وہ دین کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر آپ کے دل میں علم حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ پھر آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے بہت سے مشہور علماء سے حدیث، فقہ، تفسیر اور دیگر علوم سیکھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، جیسے امام حماد بن ابی سلیمان، عطا بن ابی رباح، نخعی، شعبی اور دیگر تابعین شامل تھے۔ ابتدا میں امام صاحب تجارت بھی کرتے تھے اور ساتھ علم بھی حاصل کرتے تھے، لیکن جب علم کا شوق بڑھ گیا تو پوری زندگی علم سکھانے اور سیکھنے میں لگا دی۔ وہ خوددار تھے، کسی سے مالی مدد نہیں لیتے تھے، اپنی کمائی سے زندگی گزارتے اور طلباء کو بھی سہولت دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت نرم دل، صابر، سچے اور ایماندار انسان تھے۔ کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی، ہمیشہ نرمی اور اخلاق سے بات کرتے تھے۔ آپ نماز کے پابند اور راتوں کو عبادت کرنے والے تھے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اور دیگر دینی علوم میں مہارت حاصل کر لی تو آپ کے استاد امام حماد بن ابی سلیمان کے انتقال کے بعد ان کی جگہ فتویٰ اور تدریس کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی۔ اس کے بعد آپ نے تقریباً 30 سال تک کوفہ میں فقہ کی تعلیم دی اور مسائل شریعت میں فتاوی جاری کی۔ آپ کا حلقہ درس کوفہ کی جامع مسجد میں ہوتا تھا، جہاں سینکڑوں طلباء روزانہ حاضر ہوتے۔ ان طلباء میں کئی عظیم علماء اور فقہاء پیدا ہوئے، جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ظفر بن حزیل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شاگرد بعد میں امام صاحب کے فقہی اصولوں کو دنیا بھر میں پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا خاص طریقہ قیاس، اجتہاد اور عقل کی بنیاد پر مسائل کا حل تلاش کرنا تھا، لیکن قرآن و سنت کو ہمیشہ اولویت دیتے۔ آپ نے ہزاروں مسائل پر بحث کی اور اصول فقہ کو منظم انداز میں مدون کیا۔ آپ کو عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس بنانے کی پیشکش کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ آپ کا کہنا تھا کہ میں اس ذمہ داری کا اہل نہیں ہوں۔ خلیفہ نے اسے گستاخی سمجھ کر آپ کو قید کروا دیا، جہاں آپ کو زہر دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 150 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی۔ آپ کا جنازہ اتنا بڑا تھا کہ کئی بار نماز جنازہ پڑھی گئی، ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ آپ کی قبر بغداد میں ہے، جہاں آج بھی لوگ دعائیں کرنے جاتے ہیں۔ بعد میں اسی جگہ ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی گئی، جو جامع ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔